لبيك يا حسين لبيك يا حسين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سورہ نور کی آیات میں سے 52 نمبر کی آیت کریمہ کی روزانہ کی مانند آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی اور وہ کامیابی جو آخری کامیابی ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اعلان ہے پروردگار کا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے، اور اللہ کے عذاب سے خود کو بچانے کی کوشش کر کے زندگی بسر کرے، یعنی کم سے کم اتنا خیال رکھ کے جیے کہ ہم سے کوئی واجب نہ چھوٹے اور ہم سے کوئی حرام کام نہ ہو، کم سے کم اتنا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش جو کرے تو خالی اس لیے نہیں کہ عذاب سے بچنا ہے، اور خالی اس لیے نہیں کہ اللہ کی اس بات کو نہ ماریں گے تو مثلاً سزا ملے گی، اپنے گناہوں کا ڈر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کرے، اور معرفت پروردگار حاصل کر کے اس کی عظمت کے احساس سے بھی اس کے اندر ڈر پیدا ہو۔ یہ دو چیزیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بھی ڈرے اور اللہ کی عظمت کا احساس کر کے بھی ڈرے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بعد بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب عظمت پروردگار کا واقعی احساس ہو جائے تو پھر اس کے پاس گناہ آتا نہیں ہے۔ جو میں نے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم آپ ڈرتے ہیں
اپنے گناہوں کی وجہ سے تو آخر معصوم کیوں ڈرتے تھے؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کانپ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو لرز رہے ہیں، چہرے پہ رنگ آ جا رہا ہے، وہ تو گنہگار نہیں تھے، انہیں کون سا خوف تھا اللہ کے عذاب کا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ معصومین کا خوف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو خطاؤں سے پاک تھے، ان کا خوف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتا تھا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اپنے گناہوں کا ڈر بھی ضروری ہے اور اللہ کی معرفت، جس کے ذریعے انسان اللہ کی عظمت کا احساس کرے اور اس کے بعد اس کی وجہ سے وہ ڈرے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جسم سب اللہ کی عظمت کے احساس کے مقابلے میں اس سے متاثر ہوں، تو گناہوں کی طاقت ہی اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ تین چیزیں اپنے اندر جو پیدا کر لے، قرآن مجید میں اللہ وعدہ کرتا اولئک ھم المفلحون، یہ انسان فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 2 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ ہماری اردو زبان باوجود کہ مذہب سے یعنی مذہبی زبانوں سے اردو زبان بنی ہے، اور شاید کوئی زبان دنیا کی اس طرح نہیں ہے جس طرح اردو ہے، اس لیے کہ اردو کی جو ماں ہے عربی ہے، فارسی ہے۔ اردو 2 بڑی زبانیں ہیں جن کے الفاظ اردو میں بکثرت ہیں، اور اس کے بعد ایک عربی کے الفاظ اردو میں بہت ہیں، ایک فارسی کے الفاظ اردو میں بہت ہیں، تھوڑے بہت ترکی کے الفاظ اردو میں آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہندوستانی زبانیں تھیں مقامی، ان کے الفاظ ہیں جنہیں ہم ہندی کہہ سکتے ہیں، ہندوستانی کہہ سکتے ہیں، ان سے مل کے اردو بنی ہے۔ اور اردو وہ اکلوتی زبان ہے جس کی پہلی کتاب ہی مذہب نہیں بلکہ کربلا کے لیے لکھی گئی ہے۔ اسی لیے جو اردو کی کیفیت ہے کربلا سے جڑی ہوئی اور عزاداری سے جڑی ہوئی، اور زبانوں میں اتنی آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو اگرچہ اردو فارسی اور عربی سے نکلی ہوئی زبان ہے، اور فارسی سے بھی تب نکلی ہے جب فارسی زمانے تک عربی سے متاثر ہو کے اپنے اندر اسلام کو سمو چکی تھی۔ اسلام فارسی زبان کے اندر آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود چاہے فارسی ہو چاہے اردو ہو، کسی زبان میں اتنی گنجائش اور وسعت نہیں ہے جتنی گنجائش اور وسعت بات کے کہنے کی عربی زبان میں موجود ہے۔ میں نے اس دن آپ کی طرف سے یہی بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں خوف کا ترجمہ بھی ڈر ہے، ہمارے ہاں تقوی کا ترجمہ بھی ڈر ہے، ہمارے ہاں خشیہ کا ترجمہ بھی ڈر ہے، ہمارے ہاں رہبہ کا ترجمہ بھی ڈر ہے، اور نہ جانے کتنے الفاظ ہیں جن کے ہم جواب میں ڈر کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہر ایک کے اپنے اپنی کیفیت ہے، اور ڈر تو ہے مگر کس سبب سے وہ ڈر پیدا ہوا ہے وہ لفظ اسے بھی بتاتا ہے۔ کم سے کم 2 مثالیں میں دے چکا ہوں کہ تقویٰ وہ ڈر ہے جو اپنے گناہوں کے وجہ سے پیدا ہو کہ اب سزا ملے گی، اور خشیہ وہ ڈر ہے جو اللہ کی عظمت کے احساس سے پیدا ہو۔ اس وقت میں نے یہ بات کیوں کہی؟ قرآن کریم میں ہم آپ تلاوت کرتے ہیں تو مفلحون اور فائزون 2 لفظ آتے ہیں، اور دونوں کا ترجمہ اردو میں لکھا ہوتا ہے کامیاب۔ چاہے فائزون کہیں لکھا ہو، بہت آیا ہے قرآن میں یہ لوگ فائزون ہیں، کامیاب، اور مفلحون بھی آیا ہے کامیاب، لیکن ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہے۔ فوز بھی کامیابی ہے اور فلاح بھی کامیابی ہے، لیکن انسان ہم آپ چھوڑیے اور ادھر ادھر کی مثالیں، جو یہ گیم ہوتے ہیں، کرکٹ ہو رہا ہے، اب کرکٹ میں ٹیمیں بھیڑی ہوئی ہیں، سب سے پہلے وہ کوارٹر فائنل سے پہلے بھی کیا کہلاتا ہے، وہ پہلی بار جو شروع ہوتی ہے بھیڑنا، جس میں آدھے نکل جاتے ہیں آدھے بچتے ہیں، لیگ میچ۔ اب وہ آدھے نکل گئے آدھے بچے، اب ان میں آپس میں بھی شروع ہوتی ہے، تو کوارٹر فائنل اور پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل۔ تو لیگ میچ میں جیتنا بھی جیتنا ہے،
کوارٹر فائنل میں جیتنا ہے، سیمی فائنل میں جیتنا ہے، اور فائنل میں جیتنا ہے اردو میں، مگر عربی میں الگ ہے۔ کوارٹر فائنل سیمی فائنل تک جیتنا فوز ہے، یعنی ابھی جیتے ہیں مگر آخری جنگ نہیں جیتے ہیں۔ جب آخری لڑائی جیتی جائے تو وہ فلاح ہے۔ قرآن میں فائزون آتا ہے، یعنی اتنے میں تم جیت گئے، اب اتنے میں جیت گئے، مگر آخری لڑائی کی کامیابی یعنی جب آخرت میں جہنم سے نکل کے رضائے پروردگار تک پہنچ جاؤ اور جنت تک، تو وہ مفلحون میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ فائزون نہیں، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تقوی پیدا کرو گے، خشیت اللہ تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہوگا، تو یہ وہ صفت ہے جو خالی تمہیں دنیا کی بہتر زندگی نہیں دیں گی، دنیا کی اچھی زندگی نہیں دیں گی، تمہیں بہترین حیات دنیا نہیں دیں گے، آخرت میں بھی برزخ کی زندگی بھی اچھی ہو یا نہیں دیں گے، یہ آخرت کے آخری فیصلے میں بھی تمہیں جتا دینے والے ہیں۔ تمہاری فائنل جو ہے اس میں یہ تمہیں کامیاب کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی گفتگو جو چل رہی ہے، ہماری گفتگو اور آپ کا سننا، اس کا موضوع روزانہ میں دوہرا دیتا ہوں، اب تو یاد ہی ہو گیا ہوگا نا۔ کیا ہے آپ کی گفتگو جو سنتے روز بیٹھ کے، آپ کا کیا موضوع ہے؟ تقویٰ تو میں نے ترکیب بتائی ہے، اصل موضوع کیا ہے؟ بہتر زندگی کے اصول۔ میں نے گزارش کی روز کہ جو ہم چاہتے ہیں ہماری اچھی زندگی ہو، بہتر زندگی ہو، بہترین زندگی ہو، کامیاب زندگی ہو، جو لفظ جائیں بول لیں، اس کے اصول کیا ہیں؟ میں نے بنیادی باتوں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ وہ اصول جو پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے بنائے اصول ہمارے پیش نظر ہیں، جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور جن کو معصومین علیہ السلام نے قرآن سے نکال کے پیش کیا ہے، کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی اپنی سیرت میں۔ میں آپ کی خدمت میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان اصولوں کو جو ہماری زندگی کو اچھی سے بہتر بنائے، بہتر سے بہترین بنائے، بہترین بنا کے مفلحون تک ہم کو پہنچائیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج کے اس خلا کو پر کریں۔ ماشاءاللہ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، آگے جگہ خالی پڑی، یہاں اٹھ کے آ جائیں، یہ کوئی انکساری نہیں ہے، تشریف لائیں، آگے جگہ فل کر لیں، اٹھ کے آ جائیے، جگہ خالی جو آگے ہے۔ ٹھیک ہے، فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، البتہ سب ایک طرف پشت کیے بیٹھے ہیں تو کسی کی سانس دوسرے کی ناک میں جانے والی نہیں ہے، گدی سے ٹکرائے گی اور اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایسے انشاءاللہ اس برکت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں نے ابھی کسی ایرانی عالم کا ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ معلوم نہیں تمہارے پاس کیا ہے، افغانستان والوں خوب عزاداری کر رہے ہو اور عراق والوں خوب عزاداری کر رہے ہو، اور تمہارے اوپر سب سے کم مصیبت کورونا کی آئی ہے۔ انہوں نے حیرت زدہ ہو کے چھوڑ دیا، اور میں بھی حیرت زدہ ہوں۔ آپ عراق کے حالات دیکھ لیے، آپ افغانستان کے حالات دیکھ لیے، اور دیکھ لیے کہ سب سے کم بلا جو کورونا کی ہے وہ وہیں ہے۔ یہ سوائے اس غیب کے پردے میں بیٹھے ہوئے ولی اور سرپرست کی دعائیں ہوں گی کہ شاید دعا کرتے ہوں کہ یہ ہمارے ہیں اور یہ نکل آئے ہیں محبت میں، مالک تو ان کی حفاظت فرما۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہاں، مجھ سے قریب آپ کیوں نہیں آ رہے؟ اب بھی سمجھ میں آ گیا، ایک دوسرے سے قریب بیٹھے ہیں اس لیے کہ سب کی پیٹھ ہے دوسرے کی ناک کی طرف۔ اب سمجھ میں آیا کہ مجھ سے قریب کیوں نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں اگر یہ لگا کے بیٹھوں تو پھر آپ کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ مجھ سے خیر 2 میٹر کا فاصلہ ہے، تھوڑا بڑھا لیجئے، 2 میٹر کر لیجئے، کم ہے تو ایک صلوات اور بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے بنیادی باتیں جو چند 2-3 شبوں میں آپ کی خدمت درج کی، میں ان سب کو دہراتا اس لیے میرے عزیزوں کہ یہاں آ کے بیٹھ کے چاہے 1 گھنٹہ میں آپ کا لوں یا آپ اپنے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے یہاں دیں، اس کا ہدف صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اور کچھ ایسی باتیں سنیں جو خوش ہو جائیں۔ اس کا ہدف تو یہی ہے نا
کہ کربلا میں حسین نے جو قربانیاں دی تھیں، جو ان کی قربانیوں کا مقصد تھا، اس مقصد کو ہمیں آج عزائے حسین کے ذریعے پورا کرنا ہے، اور وہ مقصد ہے ان کی دین کی حفاظت، وہ مقصد ہے دین کا پہنچانا، وہ مقصد ہے دین کا پھیلانا، اور وہ مقصد ہے اپنے بگاڑ کو ٹھیک کرنا، اور وہ مقصد ہے اپنے اندر بگاڑ کی اصلاح کرنا۔ تو اس عزاداری کے ذریعے ہماری وہ مقصد کو پورا ہونا چاہیے جو حسین کا مقصد تھا، اور وہ ہے جو سید الشہداء نے مدینہ منورہ چھوڑتے وقت لکھ کے دے کے گئے۔ جناب محمد نفیہ جو وصیت نامہ لکھ کے دیا، اس میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں مسلسل اس حدیث کو، امام کے اس ارشاد کو ان ایام اعظام میں اور ہر سال ایام اعظام پڑھ کے کچھ باتیں یاد دلا دیتا ہوں میرے عزیزو۔ آ گئی ہے تو ان مولا کے ان کلمات سے زندگی کے سبق ہم سیکھیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھی زندگی کے اصول اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ مولا کیوں جا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں، تو سیدھے سیدھے بتا دیتے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت میں کی اصلاح کروں، جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اب بگاڑ کاہے کا پیدا ہوگا؟ یا عقائد بگڑیں گے، یا اعمال بگڑیں گے، یا اخلاق بگڑے گا۔ یہی تین بگاڑ ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لیے حسین نکلے، اور اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ بگاڑ کو کیسے ٹھیک کریں گے۔ اُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، کیسے کروں گا میں یہ کام؟ اگر عقیدے خراب ہو رہے ہیں، کہیں شرک آ رہا ہے، کہیں امامت کمزور کی جا رہی ہے، کہیں نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، کہیں عصمت کا انکار ہے، کہیں جہاں بھی عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے، ہر دور میں ظالموں نے یہ کام کیے ہیں اور کوششیں کی ہیں۔ اور اب آج بات آئی ہے تو یہیں پہ سن لیں، دشمن یہ دیکھتا ہے کہ ان کو زیادہ عزیز کیا ہے، اور ان کی سوچ کی بنیاد کہاں پہ ہے۔ تو اگر میں عرض کروں کہ پورے دین اسلام کے جڑوں میں جو عقیدہ ہے وہ دو ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے دین شروع ہوتا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، اور ایک وہ ہے جس سے دین چلتا اور بچتا رہتا ہے، وہ ہے عقیدہ ولایت۔ دین شروع ہوتا ہے توحید سے، لیکن وفات پیغمبر کے بعد بھی 14 صدیوں سے جو دین بچ کے چلا آ رہا ہے وہ غدیر کے پیغام ولایت سے آ رہا ہے۔ تو دو عقیدے ہیں، ایک ہے دین کے آغاز کا عقیدہ، ایک ہے دین کی بقا والا عقیدہ۔ لہذا دشمن جب ہمارے بگاڑنے پہ آتا ہے تو یا وہاں حملہ کرتا ہے جہاں سے دین شروع ہو، توحید چھیننے کی کوشش کرتا ہے، یا وہاں حملہ کرتا ہے جو دین کی بقا کا ذریعہ ہے، یعنی ولایت چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ تاریخ دشمن پہ نظر ڈالیں، میں دونوں ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ صدیوں نہیں، دہائیوں پہلے یہ جو وہابیت کا مذہب ہے کب ایجاد ہوا؟ ابھی صدیوں نہیں گزرے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ سعودی عرب سے۔ کس نے شروع کرایا؟ تاریخ پوری اب سب دنیا کے سامنے ہے، چھپا کچھ نہیں ہے۔ انگلینڈ نے شروع کرایا، اپنے جاسوسوں کے ذریعے شروع کرایا، جا کے جس کا جی چاہے پڑھ لے، اور صرف یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، تمام 90% علماء اہل سنت کی کتابوں میں حقائق لکھے ہوئے کہ کیسے شروع ہوا۔ مسٹر ہمفرے اور اس طرح کے کئی کردار جنہوں نے عقائد کو شروع کیا اور وہابیت کو پھیلایا۔ ان کی دشمنی کاہے سے تھی؟ ان کی دشمنی تھی ولایت سے۔ مزارات گرایا جانا، نشان مٹایا جانا۔ ولایت چاہے بشکل رسالت ہو اور چاہے بشکل امامت ہو، یہ دونوں چیزیں ولایت ہیں۔ انما ولیکم اللہ ہو و رسول ہو، اللہ کے بعد ولی رسول اور رسول کے بعد ولی امام۔ تو ولایت دونوں جگہ ہے، رسالت کے بعد بھی ولایت ہے، یعنی اختیار، یعنی اقتدار۔ اور کتنا اختیار و اقتدار جو پیغمبر نے میدان غریر میں
سوال کر کے سب سے اقرار کر لیا کہ تمہیں کتنا اختیار ہے، مجھے تمہارے اوپر اس سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں؟ اور سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنا گلا کاٹ ڈالوں، میں اپنی جان لوں، لیکن پیغمبر حکم دے دے کہ اب جا کے لڑنا مرنا ہے تو مجھ پہ واجب ہو جائے گا جان دینا۔ میں جتنا اختیار اپنے اوپر رکھتا ہوں اس سے زیادہ اختیار پیغمبر کو ہے، اور جو اختیار پیغمبر کا ہے وہی اختیار انہوں نے مولا کی طرف منتقل کیا، مولا علی کی طرف۔ یعنی ہمارے اوپر جتنا ہمارا اختیار، اس سے زیادہ ان کا اختیار جنہیں اللہ نے ولی بنایا ہے۔ تو ولایت چاہے رسالت کی شکل میں ہو چاہے امامت کی شکل میں، یہ جو نظریہ وجود میں آیا، اس نے دشمنی کس سے شروع کی؟ ولایت کی نشانیوں کو مٹانا، قبر پہ عمارتوں کو توڑنا، قبریں مٹانا، وہ مسجدیں جو ان کے نام سے ہیں ان کو مٹانا، یعنی آثار مٹاؤ۔ جو یہ میں جب پہلی مرتبہ اپنی جوانی میں حج کے لیے گیا 92-93 میں، تو اس وقت محلے بنی ہاشم میں وہ کچے مکانات تک موجود تھے جن میں ائمہ کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ اب وہ سب نثار کر، یہ کیا ہے؟ یہ مسلسل نشانات مٹا دیے جائیں تاکہ جو زمین پر ان کی سچائی کے ثبوت موجود ہیں صدیوں کے بعد، وہ آنے والی نسلیں اس سے محروم ہو جائیں اور انکار کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ ساری سازش یہودیت کی ہے کہ ان کے نشانات مٹاؤ، ورنہ اپنے نشانات سب بچائیں۔ ابھی آپ جائیے انہی ملکوں میں جنہوں نے معصومین کی قبروں کے نشانات مٹائے ہیں، انہی ملکوں میں انہوں نے اپنے پرانے گاؤں کے کچے مکانات کو شیشے میں بند کر کے رکھا ہے، ہیریٹیج کہہ کے۔ تو اگر آثار قدیمہ تمہارے چند صدیوں پہلے کے قیمتی ہیں، تو پھر جو 14 صدی پہلے کے آثار قدیمہ تھے ان کو کیوں گرا دیا؟ اپنی اصلیت تو وہاں تمہیں دیکھنے کو ملنا تھی۔ خیر، تو دشمنی کاہے سے؟ ولایت سے۔ دشمنی ولایت سے، مگر ذریعہ کس کو بنایا گیا؟ ولایت سے جڑے ہوئے لوگ اپنے اعمال میں جو کریں وہ سمجھاؤ کہ یہ توحید کے خلاف۔ ہم گئے، ہم نے دعا میں ان کو وسیلہ بنایا، کہا وسیلہ شرک۔ ہم نے ان سے شفاعت چاہی، کہا شفاعت شرک۔ ہم نے ان کی زیارت پڑھی، کہا زیارت شرک۔ ہم نے ان کے قبر سے تبرک کرنا چاہا، جو سب معصومین کے ارشادات اور اصحاب کی سیرت اور تابعین کی سیرت اور پیغمبر کی سیرت اور مسلمانوں کی سیرت سب میں موجود ہے، سب دلیلیں موجود، مگر انہوں نے ہر ایک کو شرک، توسل شرک، شفاعت کا عقیدہ شرک، تبرک شرک، ہر چیز کو شرک کہا۔ کس نام پہ؟ شرک، یعنی توحید بچا رہے ہیں ہم۔ تو توحید بچانے کے نام پر ولایت پر حملہ کیا اور مسلسل کوشش کی، مگر پروردگار کا احسان کہ جو غدیر کے میدان میں جنہوں نے ولایت تک خود کو پہنچایا تھا، ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ بنام توحید ولایت سے الگ نہ کر سکے۔ اور جب ہار گئے کہ یہ توحید کے نام پہ ولایت چھوڑنے والے، توجہ دے، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، دشمن کی چالوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہار گئے کہ توحید کے نام پر یہ ولایت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اب دشمن نے چال بدلی ہے۔ کل تک ولایت چھین رہا تھا بنام توحید، آج دشمن نے بدلا ہے، بنام ولایت ایسے عقیدے ایجاد کروا رہا ہے، یہی رب بھی ہیں، یہی خالق بھی ہیں، جو ولی ہیں یہ رب ہیں، علی رب کا نعرہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ علی رب ہیں، یہ خالق ہیں، یہ رازق ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج بنام ولایت توحید کو مٹانے کی سازش ہے۔ کل دشمن کا وہ حربہ تھا، آج دشمن کا یہ حربہ ہے۔ اللہ نے کل اسے کامیاب نہیں ہونے دیا، انشاءاللہ وہی آج بھی اسے ناکام کرے گا، جو ہمارے جوانوں کو بنام ولایت کھینچ کے توحید ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہوشیار رہیے، دشمن اس وقت آپ کی توحید کے پیچھے پڑا ہے۔ وہ ان دو بنیادی عقیدوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یا توحید مٹاؤ یا ولایت چھینو۔ ہار گیا ادھر سے تو اب ادھر زور لگائے۔ میں اپنے جوانوں سے، جو میری آواز نشر ہوتی رہے گی انشاءاللہ، ان سے عرض کروں گا ہوشیار رہو۔ جو بنام فضائل
تمہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ رب ہیں، وہ خالق ہیں، وہ رازق ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ وہ خالق نہیں ہیں، خلقت کا وسیلہ ہیں۔ وہ رازق نہیں ہیں، رزق کا وسیلہ ہیں۔ اللہ نے اس لائق نہیں تھی یہ مخلوق ان کے علاوہ کہ جو ڈائریکٹ اللہ سے فیض لے لیتی، ضرورت تھی کہ اس کے کمالوں کے ایسے مظہر ہوں جن میں اتنا پاور اس نے دیا کہ فیض خدا سیدھے وہاں پہنچے اور پھر ان کے ذریعے دنیا میں نشر ہوتا رہے۔ ادھر سے آنے کا ذریعہ بھی وہی ہے، ادھر سے چیزوں کے بھیجنے کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ روزی آتی ان کے ذریعے، روح آتی ان کے ذریعے، بارش آتی ان کے ذریعے، زندگی ملتی ان کے ذریعے، دعا جاتی ہے ان کے ذریعے، توسل جاتا ہے ان کے ذریعے، حاجت روائی جاتی ہے ان کے ذریعے۔ تو ذریعہ ہیں، خدا نہیں ہے، وہ وسیلہ ہے، رب نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم نے کہا کہ ہمیں رب نہ کہو، رب کہنے کے بعد جو فضیلت بھی تمہاری سمجھ میں آئے گی وہ ہم میں موجود ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، وہ کیوں شروع کی تھی؟ میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو زندگی کے اصول، کامیاب زندگی کے اصول عرض کرتے ہوئے بنیادی بات بار بار کہی کہ بنیادی بات ہے تقوی۔ اور تقوی اپنے گناہوں کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عظمت پروردگار کا احساس الگ سے اللہ نے شرط لگائی، خشیت اللہ۔ اور خشیت اللہ، اللہ کا ڈر تب پیدا ہوگا، وہ ڈر نہیں جو نقصان اٹھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ڈر جو عظمت کے احساس سے ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، تاکہ جب آدمی توحید کو ٹھیک سے سمجھ لے، جب اللہ کی معرفت ٹھیک سے حاصل کر لے، تو پھر کسی مخلوق کو کبھی خالق نہیں بنائے گی، کسی مربوب کو کبھی رب نہیں بنائے گی، کسی مرزوق کو کبھی رازق نہیں بنائے گی۔ آپ ان کی دعاؤں میں جا کے دیکھیں، یہ ہر چیز اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ رازق ہوتے تو اپنے رب سے رزق کیوں مانگتے؟ اگر یہ خالق ہوتے تو مخلوق پر رحم کرنے کے لیے کیوں مطالبہ کرتے؟ اس کا مطلب یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں بیچ میں، ادھر سے ادھر آنے کا ذریعہ بھی، ادھر کی بات ادھر جانے کا ذریعہ بھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں اس بات پر مسلسل زور دیا ہے کہ تقوی ضروری ہے۔ مجلس کے اندر ہم آگے بیٹھے تو مجلس میں جو آگے بیٹھے تو وہ پیغام جو حسین نے کربلا میں دیا تھا وہ ہمیں یہاں دینا ہے۔ اور حسین نے کیا کہا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ان فکروں سے زندگی کے کچھ اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کامیاب زندگی کے کچھ اور اصول آپ کے سامنے آئیں گے۔ اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اصلاح یعنی بگاڑ ٹھیک کرنا۔ بگاڑ یہ عقیدوں میں آئے گا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے وہ ہماری توحید ہم سے چھین رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اعمال۔ دشمن یہاں بھی پیچھے پڑا ہے۔ دشمن ایسے ایسے نظریات ایجاد کر رہا ہے کہ آدمی جوان، میں اس وقت آج اس پہ نہیں جاؤں گا، اس سوچ میں آ گئے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو ایمان کافی ہے، مودت کافی ہے، محبت کافی ہے، نماز روزہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہم سے احکام بھی چھین رہا ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، آگے وقت ملے گا تو میں آپ کی خدمت میں دشمن کی سازش پیش کروں گا۔ میں ایک جملے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ایک روایت کی بنیاد پر مسلسل 3-4 سال سے میں دہرا رہا ہوں اور دہراتا رہوں گا جب تک کہ ایک ایک میرے جوان تک جو بے خبر ہے بات نہ پہنچ جائے۔ اب آئی گئی ہے تو سن لیں، شاید میں اپنی اگلی باتیں آج نہ کہہ سکوں۔ ہمارے اعمال کے پیچھے بھی پڑا ہے۔ بگاڑ کہاں آئے گا؟ میں بار بار دہرا رہا ہوں، یا عقیدے میں توحید کے پیچھے پڑا ہے، یا اعمال میں عقیدے سے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال۔ توحید مانیں گے تو نماز وجود میں آ کے رہے گی، عظمت خدا کا احساس ہوگا تو پیشانی سجدے میں جا کے رہے گی، ہے کہ نہیں؟
تو عقیدہ واقع ہوگا تو عمل تو وجود میں لے آئے گا. اسی لیے انہیں اصول دین، انہیں فروع دین کہتے. جب درخت کی جڑیں مضبوط پکڑیں گی تو پھل تو نکل کے رہیں گے. امرود کا پیڑ لگائیں اور بہترین درخت ہو اور پھل نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر پھل نہیں آئے تو اللہ کوئی نہ کوئی گڑبڑی اس میں ہے. لیکن وہ ہمارے اعمال کے پیچھے پڑا، اس میں طرح طرح کے نظریات. اس میں ایک نظریہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہمارے جوانوں کے درمیان ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ ہم زہرا کی دعا ہیں. کیا مطلب؟ ہم زہرا کی دعا ہے یعنی ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے حسین پر گریے کے لیے اور حسین پہ عزاداری کے لیے. دنیا کی خلقت کاہے کے لیے ہوئی؟ کہ دنیا پوری پیدا ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انس کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ میری عبادت کرے. کہ دنیا کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ اپنے حسین کے ماتم کے لیے، گریے کے لیے، عزاداری کے لیے. تو ایک سوال تو میں یہیں رک کے اپنے ہر جوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے، میرے بھائی، جذبات میں آ کے فیصلے نہ کرو، ذرا غور کرو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم عزاداری کے لیے پیدا ہوئے، جس کی دلیل میں وہی والی روایت ہے کہ جب زہرا نے پوچھا، جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کہ حسین شہید ہوں گے تو کون ہوگا؟ پیغمبر نے بتایا ہم پنجتن میں حسین کے علاوہ کوئی نہ ہوگا. تو بی بی نے کہا کہ پھر ہمارے حسین پہ روئے گا کون؟ اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم خلق کرے گا. یہی سنتے ہیں نا، جوج کے جوان ہمارے جوانوں پہ، جن کے بوڑھے ہمارے بوڑھے پر، جن کی عورتیں ہماری عورتوں پہ روئے گی. اب اسی روایت کو دلیل بنایا گیا کہ ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم تو عزاداری کے لیے پیدا ہوئے. میرے بھولے بیٹے، میرے بھولے بھائی، میرے بھولے جوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، عزاداری کے لیے پیدا ہوئے. تو کیا عزاداری عبادت نہیں ہے؟ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ عزاداری بھی تو عبادت کا ایک حصہ ہے، اور بہترین اور عظیم ترین عبادت ہے. عزاداری وہ عبادت ہے. اور عبادتیں ایک عبادت کرو، نماز پڑھو تو روزے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، روزہ رکھو تو زکوٰۃ نکالنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، زکوٰۃ دو تو حج کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. مگر عزاداری اس عبادت کا نام ہے کہ عزاداری کرو گے تو کبھی نماز کا جذبہ پیدا کرے گی، کبھی قربانی کا جذبہ پیدا کرے گی، کبھی راہ خدا میں مال لٹانے کا جذبہ پیدا کرے گی. تو یہ تو ساری نیکیوں کی ماں ہے یہ عبادت. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے. تم تو کہہ رہے ہو ہم عبادت کے لیے نہیں پیدا ہوئے. پھر عزاداری عبادت نہیں ہے کیا؟ پہلی بات. اور دوسری بات، آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں، بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں کہ ایک بیان وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن میں آیا، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا آیتوں میں ہے، اور ایک بیان وہ ہے جو روایتوں میں ہے دین کا. آیت قرآن کی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں ایک ایک لفظ اللہ کا ہے، کسی نے اس میں کچھ گڑھ کے ملایا نہیں، متفق ہیں اس بات پہ. لیکن روایتوں میں کیا سب لوگ مطمئن اور متفق ہیں کہ نام روایتوں میں پیغمبر کے نام اور معصومین کے نام پر جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب یقینی طور پر انہی کا ارشاد ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ کارخانے لگے اور روایتیں خوب گڑھی گئیں. پہلے حکومت نے پابندی لگائی، دیکھیں پالیسیاں کہاں کہاں، اشاروں میں سمجھیں. پہلے مرحلے میں پابندی لگائی گئی روایتیں مت لکھو. کیوں؟ تاکہ اصلی روایتیں غائب ہو جائیں. جب کئی نسلوں تک لکھی نہیں جائیں گی تو مٹ جائیں گی کہ نہیں. اور اس کے بعد روایت لکھنے کی مہم چلا دی گئی. کیوں؟ اس لیے جب اصلی روایتیں غائب ہو جائیں گی تو اب نقلی گڑھی جائیں گی اور پرکھی نہ جا سکے گی. تو چونکہ گڑھی روایتیں، نقلی روایتیں بہت پڑھنے والی تھی، اس لیے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، توجہ دے، کہ میں اپنی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی اللہ کے الفاظ میں ہوتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے، اور کبھی بات اللہ کی ہوتی ہے اور پیغمبر کے الفاظ میں ہوتی تو حدیث بن جاتی. اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی
نہیں ہے، یہ حضور نے فرما دیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی روایت آئے جو ہماری طرف منسوب کی جائے اور قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو کیا حکم دیا ہے؟ وہ ہم نے نہیں کہا ہے، اس کو دیوار پہ مار دینا، اسے دیوار پہ مار دینا، یعنی تمہارے عمل سے اس کی توہین بھی ظاہر ہو۔ خالی ہر جگہ قرآن جب نیزوں پہ آیا تھا مولا نے کہا تھا یہ احترام دھوکہ دے رہا ہے۔ جب مسجد زرار بنائی گئی تو پیغمبر نے مسجد توڑوا دی تھی، اس لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے، جھگڑے کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جھگڑے کے لیے اگر قرآن بھی لایا جائے، مسجد بھی بنائی جائے، تو ہمیں آنکھیں بند کر کے احترام نہیں کرنا، ہوشیار ہونا کا پیغمبر طرف منصوبہ ہوا کرے، مگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اسے دیوار پہ مار دو۔ تو اب وہ روایت جس کا پیغام آیت قرآنی سے ٹکرا رہا ہو، وہاں مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آیت کے پیغام کو مانے، روایت کو اٹھا کے دیوار پہ مار دے۔ وہ پیغمبر کا جملہ ہی نہیں ہے، وہ کسی دشمن دین کی گڑی ہوئی چیز ہے، اس کا کیا احترام؟ پیغمبر کے نام لکھ دینے سے تھوڑی محترم ہو جائے گی۔ معاذ اللہ اگر میں لے کے آ جاؤں کہیں سے کرتا پرانا ڈھونڈ ڈان کے، آج کل سب کوئی بہت چل رہا، کہیں پرانی جوتیاں لا کے رکھ دی رسول اللہ کی نالین، کہیں کچھ رکھ دیا، منسوخ کر دیا، ہم سب چومنے لگتے، خالی ان کے نام سے جو پیش کیا جا رہا ہے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ جگہ ہیں جہاں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کی ہو، مثلا ان کے ہاتھ کی تحریریں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، امکان ہے تو اس کا احترام بھی ہے۔ لیکن آج کل جو کاروبار چل رہا ہے، روز نئی نئی چیزیں لا کے رکھ دی جاتی، تو خالی ان کے نام سے ہم جوڑ دیں کہ کرتا مل گیا ہمیں۔ ابھی امام حسین کے لباس کے نام پر بھی ایک آیا تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے کہ لباس حسین نے پارا کر کے پہنا تھا، اور پھر بدن تیروں سے، نیزوں سے، تلواروں سے چھلنی تھا، نہ جانے کتنے زخم تھے۔ تو جب بدن اتنا زخمی تھا تو وہ لباس کہاں سالم رہا ہوگا؟ اب سالم لباس میں نے دیکھا ہے واٹس ایپ، اس لیے میں اپنے بھائیوں اور بیویوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی ان کے نام پہ آپ کو بھیج دی جائے، دھوکہ نہ کھائیے اس سے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، اصل کو پہچانیے، احترام اس کے لیے ہے۔ تو اب حکم کیا ہے کہ اگر روایت میں چاہے لاکھ معصوم کے نام سے منسوب ہو، بات ایسی ہے جو قرآن کے صریح حکم سے ٹکرا رہی، تو یہ روایت نہیں مانی جائے گی۔ قرآن کا صریح حکم کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے سارے انسانوں کو، چاہے وہ کوئی ہوں، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ البتہ عبادت کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں، عبادت کا مطلب ہے احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ مطلب پھر جب کہیں تو بستر پہ چادر تان کے سو جاؤ تو وہ بھی عبادت بنے کہ رضا پروردگار دلا دے، خالی نماز پڑھنا نہیں۔ اور جب مصلی پہ کھڑے ہو تو اگر اس وقت تمہیں سند ملے تو جب برستے ہوئے تیروں میں مصلی بچھایا ہے، جو اس کی قیمت ہے وہی قیمت تب ہو جب کھیتوں میں جا کے بچوں کی پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرو، وہ بھی عبادت ہے۔ حکم خدا پر عمل عبادت ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ مزدوری اور کھیتی کی شکل میں ہو، یا جنگ کی شکل میں ہو، یا کلاس لینے کی شکل میں ہو، یا مسجد قضاوت میں بیچنے کی شکل میں ہو، یا خالی سونے کی شکل میں ہو، خالی کھانے کی شکل میں ہو۔ کھانا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابوذر، اگر ہو سکے تو جو کھانا کھانے بیٹھو تو تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال ہو اور یہ ارادہ ہو اور یہ سوچ ہو کہ مالک اس کھانے سے جو میرے بدن میں طاقت آئے گی اسے میں تیری عبادت میں لگاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں پڑھ ڈالوں گا، یعنی اس کے ذریعے وہ کروں گا جو تو نے کہا ہے۔ اگر تو نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو نماز بھی پڑھوں گا، اور تو نے روزی کما کے بچوں کو پالنے کے لیے کہا تو اسی طاقت سے وہ بھی کروں گا۔ تو کہا کھانا تم کھاؤ گے مگر یہی تمہارا کھانا اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ جو حکم خدا اس پر عمل کرو۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنا حکم خدا ہے۔ اب کہا تم اپنے بچے کو پیار سے چومو گے، تمہارا چومنا تمہاری محبت بڑھائے گا، مگر یہی ہماری عبادت بن جائے گا، اس لیے تم نے ہماری بات مان کے یہ کام کیا ہے، تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی روایت کہے کہ نہیں آپ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس روئیں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا
کہ رونا بھی عبادت ہے اور بڑی عبادت، عزاداری عبادت، بڑی عبادت، مگر اس کے لیے ہی نہیں بنایا ہے، زندگی کے تمام فرائض کو ادا کرنے کے لیے بنایا ہے، جس میں ایک عزائے حسین علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب بات آئی ہے تو مضبوطی سے سن کے جائیں۔ ہمارے جوانوں میں، ہمارے نوحوں میں زہرا کی دعا، زہرا کی دعا، اگر زہرا کی دعا ہے تو ولادت جناب زہرا کے بعد عزاداری ہوگی نا؟ میں نے سوال جواب بھی دے رہا ہے۔ اگر زہرا کی دعا عزاداری ہے تو عزاداری پھر زہرا کی ولادت کے بعد ہی تو ہوگی، مگر زہرا کی ولادت سے پہلے اگر عزاداری دکھائی دے، کہیں صفین میں علی روتے دکھائی دیں، کہیں رسول دکھائی دے، اور کہیں آدم روتے دکھائی دے، کہیں نور روتے دکھائی دے حسین پر، کہیں اسماعیل صدیق روتے دکھائی دے حسین پر، تو یہ تو جناب زہرا کی ولادت اور دعا سے پہلے کی بات ہے۔ مگر ہم زہرا کی دعا ہے کہہ کے اور ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ تم تو بس ماتم کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم تو بس نوحے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم تو بس عزا کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے اپنے نوحہ خان بچوں سے، بیٹوں سے کہوں گا، عزاداری کے جتنے طریقے ہیں سب محترم ہیں اور سب سے حسین کے غم کا اظہار اور عبادت انجام پا رہی ہے، لیکن پیغام حسین سننا ہے تو فرش عزا پہ تو آ کے بیٹھو، اور فرش عزا کے لیے تمہارا اطمینان اور عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اس فرش پہ کون کون آ کے بیٹھتا ہے؟ رسول اللہ بیٹھتے ہیں، حضرت زہرا بیٹھتی ہے، معصومین آ کے بیٹھتے ہیں، انبیاء بیٹھتے ہیں، ملائکہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے وجود سے ہی اتنی برکتیں آ جانے والی، اپنے کو کیوں محروم کرتے ہو؟ تمہیں ذاکر نہ بھی پسند ہو، کم سے کم ان وجودوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے تو آ جاؤ فرش عزا۔ میں سناؤں کیسی برکتیں ہیں۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ صاحب المیزان کی سیرت میں ہے، جو زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا حرم معصومہ کے سامنے سڑک ہے، سڑک کے اس پار ایک محلہ ہے جو گزرخان کہلاتا ہے۔ گزرخان محلے میں پرانا محلہ، اب بھی کچی مٹی کے مکانات وہاں کہیں کہیں باقی ہیں۔ وہاں کسی گھر میں علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، جو بہت زیادہ علماء میں صاحب عرفان عالم مانے جاتے ہیں، وہ کسی گھر میں ہر سال ایک مجلس میں شرکت کے لیے بلائے جاتے تھے، مجلس میں شریک ہوتے چلے آتے تھے۔ ایک بار جب وہ گئے تو ان کو لے جا کے اس گھر میں جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی اس کے بجائے دوسری جگہ بٹھایا گیا۔ کہا یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ کہا جس جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں کچھ تعمیر چل رہی ہے، بڑا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، اس لیے اس سال وہاں پہ مجلس نہیں، ہم نے یہاں رکھی مجلس، دوسری جگہ مجلس ہوئی، مجلس میں رہے، لیکن وہاں نہیں بٹھایا گیا تھا جہاں ہر سال مجلس ہوتی تھی۔ یہ ہمارے علماء کی سیرت ہے۔ اٹھے تو کہا مجھے وہاں لے چلو جہاں مجلس ہوتی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں 25 سال سے، اس وقت 25 سال ہو چکے لوگ کہتے ہوئے، کہا جب 25 سال سے ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں رسول بھی آتے ہیں، فاطمہ بھی آتی ہے، علی بھی آتے ہیں، تو وہ جگہ با برکت ہو چکی ان برکت والوں کے آنے سے، میں اس جگہ کی برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اس لیے مجھے وہاں پہ لے چلو۔ وہاں گئے، تھوڑی دیر وہاں رکے کہ اس زمین کی برکت مجھے حاصل ہو جائے، جہاں ذکر حسین ہے اور جہاں آمد معصومین ہے، تب میں اپنے گھر جاؤں گا۔ تو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا، تم کو یہ ذاکر پسند نہیں، تم کو یہ خطیب پسند نہیں، تم مجھ سے متفق نہیں ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھو کہ جس فرش عزا پہ بی بی فاطمہ آ کے بیٹھی ہیں، انہیں تو پرسہ دے دو۔ اور پھر بات اور سچ کروں گا، پیغمبر کی بات سننے سے منع کیا گیا، کہہ کہ ان کی نہ سننا، یہ جادو کر دیتے ہیں۔ ہماری باتیں سننے سے ہمارے کچھ ناسمجھ بھائیوں نے منع کیا، ان کے پاس نہ جانا، ان کی باتیں سنو گے تو بہکا دو گے۔ تو میرے عزیزوں، کل تک جو اسلحہ تمہارا دشمن تمہارے لیے استعمال کر رہا تھا، آج دشمن نے بڑی ذہانت کے ساتھ وہی اسلحہ تمہارے اوپر پلٹ دیا ہے کہ یہ باطل مجلسیں پڑھنے والے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ مقصر ہے، تم اتنے کمزور تو نہیں ہو، اگر ہم غلط باتیں پڑھ رہے ہیں تو آؤ سنو،
تمہارے اوپر واجب ہے کہ اسے سن کے ان غلط باتوں سے قوم کو بچاؤ، اپنے کان بند کر کے مت بیٹھو، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرو۔ ہم غلط ہوں گے تو اسی منبر سے آ کے اس غلطی کا اقرار کریں گے، اور خدا نخواستہ تمہیں غلط سمجھایا گیا ہے تو فرش ادا سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو، اس کی برکتیں تمہارے وجود کو حاصل ہوتی رہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ دشمن ہمیں بانٹنے پہ لگا ہے، دشمن ہمیں ٹکرانے پہ لگا ہے، دشمن بڑا چالاک ہو گیا ہے۔ پہلے اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کہ نہ ہمارا خون بہے، نہ ہمارا پیسہ لگے، نہ ہمارا اسلحہ لگے۔ اب پوری طرح مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا چکا تو اب وہ شیعوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ہم نہ لڑیں، ہمارا عقیدہ آپ کے خیال میں ہم کوتاہ عقیدے والے ہیں، مقصر ہیں۔ میرے خیال میں آپ غلو کر رہے ہیں مثلا، لیکن غلو کر کے آپ بھی کافر نہیں ہو گئے، اور مقصر ہو کے میں بھی کافر نہیں ہو گیا۔ تو جب تک آپ بھی مومن باقی ہے اور میں بھی مومن باقی ہوں، تب تک اتحاد تو باقی ہے کہ نہ آپ مجھ سے بول چال بن کر سکتے ہیں، نہ میں آپ سے، نہ آپ سلام دعا چھوڑ سکتے ہیں، نہ میں آپ سے، نہ آپ میری مزاج پرسی چھوڑ سکتے ہیں، نہ میں آپ سے، نہ آپ میری توہین کر سکتے ہیں، نہ میں آپ کی، نہ آپ میرا الزام لگا سکتے ہیں، نہ میں آپ پہ۔ یہ مومن کا مومن پر حق ہے، جب تک کہ ایمان سے خارج نہ مانو اس وقت تک ہم یہ حقوق ادا کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں کرنا پڑیں گے۔ اور ایمان سے خارج آدمی تب ہوتا ہے کہ جب توحید کا انکار کرے، نبوت کا انکار کرے، امامت کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، اللہ کی کتاب قرآن ہے اس کے کتاب ہونے سے انکار کرے، تب ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ عصمت سے انکار کرے، باقی اگر کوئی اس طرح نہیں مانتا جیسے آپ مانتے ہیں تو نہ اس سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا، نہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے۔ اب یاد آئی بات تو پھر سنیے، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میں نے منبر کی اس عظمت کی قسم، میں کبھی اس منبر پہ بیٹھ کے کسی کے اوپر نہ طنز کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی توہین، برادر مومن تو چھوڑیے، کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ معصومین کی سیرت میں ہمیں ملا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی طنز کیا ہو، معصومین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی سے بد زبانی کی ہو، معصومین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہی نہیں کبھی کہ انہوں نے چاہے وہ کفار مکہ ہوں ان کے بتوں کو برا بلا کہا ہو۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے، معصومین کی سیرت میں کہیں نہیں ملتا، بس ایک چیز ملتی ہے، ظالم کے لیے بد دعا، قاتل کے لیے بد دعا، غاصب کے لیے بد دعا۔ وہ بد دعا ہے لعنت۔ یہ لعنت کوئی نعرہ نہیں ہے، لعنت دعا ہے کہ مالک اپنی رحمت ہٹا لے اور اپنا غضب پہنچا دے۔ لعنت شور کرنے کی چیز نہیں ہے، لعنت مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا نام ہے۔ جیسے صلوات نزول رحمت کی دعا ہے، ویسے لعنت بد دعا ہے کہ رحمت ہٹا، غضب نازل فرما۔ یہ نعرے نہیں ہیں، یہ شور مکانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہلڑ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے جوان سمجھیں، میں ہرگز طنز نہیں کر رہا، دل دکھتا ہے میرا کہ میرا جوان اتنا جذباتی، اتنا مودت، اتنی محبت، اپنا خون بہا رہا ہے، اپنا سر کاٹ رہا محبت میں، اور اس کے بعد اسے ایسے سمجھا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے لیے کہا جاتا تھا ان کے آنا جانا، یہ تبرک میں مثلا یہ کر دیتے ہیں، یہ ملا دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، اس طرح روکا گیا۔ جو حربہ ان پہ کامیاب ہو گیا، دشمن وہی آپ پہ لگا رہا ہے۔ ان کے پاس جاؤ گے بہکا دیں گے۔ آپ اتنے کمزور کہاں ہیں کہ خدا نہ کرے ہم بہکا رہے ہو تو آپ کے ہمارے بہکانے سے آپ بہک جائیں گے۔ آپ آئیے، جواب دیجئے، حسین کا فریضہ انجام دیجئے، اگر ہم بگڑے ہیں تو ہماری اصلاح کیجئے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، حسین کی قسم تمہیں، اگر ہمارے عقیدے بگڑے ہیں تو ہمارے عقیدے ٹھیک کرو۔ اور معصوم نے یہی حکم بھی دیا ہے۔ سنیے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے پاس امام کے کچھ اصحاب بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، باتیں تھی کچھ اور لوگوں کے لیے، وہ بھی اپنوں میں تھے، مگر ان کے بارے میں وہ ذرا ہم سے کمتر ہیں، ان کے عقائد ہمارے جیسے نہیں، ہمارا طرح نہیں مانتے، آپ کی مثلا عصمت کے اس طرح قائل نہیں ہے، آپ کے علم غیب کے اس طرح قائل نہیں۔ کچھ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں حقیر سمجھ رہے تھے اور ان پہ تبصرے کر رہے تھے، اور یہ کہ ان سے وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں، ہماری سطح کے نہیں، ان سے ہمیں مطلب نہیں۔ امام نے سنا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا وہ لوگ
ہماری سطح کے نہیں، وہ آپ کو اس طرح نہیں مانتے ہیں، آپ کو اس طرح نہیں پہچانتے ہیں، آپ کی معرفت انہیں اس طرح نہیں ہے. توجہ دے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. تو امام نے کہا سنو، اگر یہی معیار بنا لیا تم نے، تم انہیں چھوڑے دے رہے ہو، تمہیں برابر کے نہیں ہیں، ان سے ملو گے نہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے نہیں، انہیں چھوڑے دے رہے ہو اس لیے کہ تمہارے برابر کے نہیں ہیں، ان کی معرفت، ان کا ایمان، ان کا علم تمہارے برابر کا نہیں، ان کا کردار، ان کا تقویٰ، ان کی حب اہل بیت، ان کی ولایت تمہاری جیسی نہیں ہے، اس لیے تم انہیں چھوڑے دے رہے ہو. تو پھر یہی اصول اگر تمہارے اوپر لاگو کر دیں ہم، کیا تم ہمارے برابر کے ہو؟ تمہاری معرفت، تمہارا ایمان، تمہارا تقوی، تمہارا تقویٰ ہمارے طرح ہے تو تم ہمارے برابر کے نہیں. تو اگر ہم انہیں چھوڑ دیں، تم انہیں اس لیے چھوڑ رہے ہو برابر کے نہیں، تو پھر ہمیں چھوڑ دے تو کوئی بچے گا؟ امام نے کہا چھوڑو نہیں. تمہیں لگتا ہے تم سے نیچے ہیں، تمہیں لگتا ہے تم سے کمتر ہیں، تو چھوڑو نہیں، انہیں اٹھا کے اپنے برابر لے آؤ. میرے عزیز، جو مجھے مقصر کہہ کے الگ کر رہے ہو، میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مقصر ہوں تو مجھے عقائد کی تعلیم دے کے مجھے اپنے برابر لے آؤ، مجھے چھوڑ کے الگ نہ چلے جاؤ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں میرے رحمت آل محمد. علیحدہ ہونے کی مصیبتیں ہیں، ملنے کی برکتیں ہیں. اللہ نے قدم قدم پہ مل کی عبادتوں کے راستے کیوں بتائے؟ یہ نماز جماعت سے تو 10 گنا ثواب، یہ ملنے کے فائدے ہیں. اور ملنے کے فائدے اتنے ہیں کہ دسترخوان پہ ایک کھائے تو برکت جتنی بھی ہے، 2 کھائیں تو بڑھے گی، 3 کھائیں اور بڑھے گی. اسباب برکت میں دسترخوان پہ ایک لفظ لکھا کثرت الایدی، دسترخوان پہ کھانے کے ہاتھوں کا بڑھنا، یعنی تم جتنا ملتے چلے جاؤ گے اللہ تمہاری طاقت کو بڑھاتا چلا جائے گا. ہر نماز میں ملو گے ایک اجر دیں گے، جمعے میں ایک ایریے کے لوگ ملو گے اجر بڑھا دیں گے، 40 میں جا کے پورے دنیا کے ملو گے نہ جانے کہاں اجر پیدا دیں گے، حج میں جا کے پوری دنیا کے ملو گے کہاں اجر پہنچا دیں گے. تو ملنے میں اجر بڑھنے والا ہے، چھوڑ دینے میں اجر بڑھنے والا نہیں ہے. لہذا مل کے عبادتیں کریں. ہم ساتھ عبادت کر رہے ہیں، ماتم میں میرا ماتم کر رہا، کیا سب کے ماتم برابر ہیں؟ کیا سب کے اندر برابر کا جذبہ ہے؟ ایک انسان میں برابر کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے میرا ایمان برابر نہیں ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ یوں اونچا نیچا ہوتا ہے. میرا تقویٰ، آپ کا، میرا ایمان، توکل، تقویٰ، یہ خوبیاں جو ہیں یہ ہر لمحے گھٹتی بڑھتی ہیں جیسے برائیاں گھٹتی بڑھتی. تو جب ایک آدمی کے وجود میں سب کچھ برابر نہیں تو 2 کے برابر کہاں سے ہو جائے گا؟ سب برابر کیسے ہو جائیں گے؟ مگر اللہ نے اسی اونچ نیچ کو مٹا کے برابر لانے کے لیے کھڑا کیا. آؤ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم کمتر بھی ہو تو تمہاری کمتری اس برتر کے ساتھ کھڑے ہو کے دھل جائے. بلازہ چھوڑنا چھوڑ دو، ملنا اور جوڑنا شروع کر دو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور چھوڑنے کا نقصان سن لو. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ہر بھائی سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ اپنے کو اس صف میں لاتا ہو جسے غالی کہا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے کو اس صف میں پاتا ہو جسے مقصر کہا جاتا ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہم ایک دوسرے. نہ چھوڑو خدا کے لیے. الزام تراشی تو دنیا میں کسی پہ جائز نہیں ہے، ظلم تو کسی پہ جائز نہیں ہے. ہم تو علی والے ہیں، ہمارے تو حقوق اللہ نے بہت رکھے ہیں. ہم ایک دوسرے کو دکھا نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے پہ گالیاں نہیں دے سکتے. ہم حرام ہے کسی کو، بہت جلدی ہم نسلوں پہ انگلی اٹھا لیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی ماں پر، کسی عورت پر الزام لگانا، اگر کسی کو حرامزادہ، یہ لفظ بھی منبر پہ کہتے ہیں ناگوار ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، اگر کہا جائے تو اس کی ماں پہ الزام ہے، اور یہ الزام، اس کی سزا وہی ہے جو بدکاری کی سزا ہے. ہم بڑی جلدی کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. خدا کے لیے جاگیں، شیطان ہمیں بگاڑ رہا، شیطان ہمیں چھین لینا چاہتا ہے. ان جذبات کو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ محبت والے ہیں، یہ ڈوبے ہوئے ہیں مودت میں، ان کے اس جذبے کو اس راہ پہ نہ آنے دو جس مقصد سے اللہ نے ان کے دلوں میں جذبہ مودت عطا کیا. چھوڑو نہیں. چھوڑو گے تو کیا بگڑ. سنو، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پیغمبر سے شکایت کی اپنے چچازاد بھائیوں کی، رشتہ داروں کی. رشتہ داروں کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ جو خون کے رشتے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ صلہ
رحم رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ قطع رحم کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، رشتے توڑنا، ایک دوسرے کو چھوڑنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس نے آگے کہا کہ ہمارے چچا بھائی ہیں، کزنس ہیں، اور ہم ان سے حکم ہے کہ ان سے جوڑ کے رکھو۔ ہم انہیں بہت کوشش کرتے ہیں جوڑنے کی، ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے۔ شادی بیاہ، موت غمی، ہر چیز میں چھوڑ رکھا ہے، جو ہمارے درمیان بہت ہوتا ہے، اور ہماری گھر کی عورتیں اس میں ذرا زیادہ آگے جاتی ہیں۔ سب سنیں، سب توجہ دیں۔ تو کہا کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا، ہم تھک گئے نہیں جڑتے، تو اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا۔ تو حضور نے پوچھا کیا فیصلہ کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم بھی انہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے، وہی کریں گے جو انہوں نے ہمیں ساتھ کیا ہے۔ تو پیغمبر کا جملہ سنیے، فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، جیسے انہوں نے تم کو چھوڑا، اگر تم بھی ان کو چھوڑ دو گے تو تم دونوں کو تمہارا اللہ چھوڑ دے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں نہ چھوڑے تو لاکھ تمہیں کوئی چھوڑے، تم اسے نہ چھوڑو۔ اگر برادر مومن ہے میرے عزیز تو پھر اسے چھوڑ نہیں سکتے، اور اگر ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، تو پھر اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اور جو چھوڑ دے اللہ تو پھر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ منزل آئے کہ اللہ ہماری مہار ہمارے کندھوں پہ ڈال دے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ جا، اب جتنی تجھے یزیدیت کرنا ہے کر، جتنی فرعونیت کرنا ہے کر، جتنا تباہ ہونا ہے تباہ ہو۔ لہذا خدا کے لیے ایک دوسرے کو چھوڑنے، ایک دوسرے سے دور ہونے کی مہم کو بدلیے، ایک سے جوڑنے کی مہم پہ آ جائیے، ایک دوسرے کو قریب لانے کی مہم پہ آ جائیے۔ یہی پیغام معصومین کا ہے، یہی سیرت معصومین کی ہے، اور یہی میں نے آج سید سجاد کی سیرت سے کچھ چیزیں کہنا چاہی تھیں۔ میں اب جاتے جاتے میں عرض کروں، جس جملے کے حقائق بھی اب کل جب بات چھڑی گئی ہے تو عرض کروں گا کہ کامیاب زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جوڑ کے رہو، توڑ کے نہ رہو۔ ارے اتنا تو دہرا دیے، کچھ تو مروت کیجئے بھائی، میں پانی پی لوں، کم سے کم صلوات بھیجیے۔ گلاس میں پانی نکال کے رکھا ہوتا تو ایک صلوات میں پی لیتا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں پرجوش طور پہ محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ مالک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں جو لڑا رہے ہیں، ہمارے اندر جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، ہمارے اندر جو فتنے پیدا کر رہے ہیں، معبود انہیں ناکام فرما، اور ہم کو اسی طرح سے جوڑ دے جیسے کربلا میں حسین کا لشکر جڑا تھا، جہاں حبشہ کا جون بھی تھے، جہاں عثمانی جو کہلائے وہ زہیر بھی آ گئے تھے، کہاں عثمانی اور کہاں میسرہ کے سردار، ایک رات کی ترقی، ایمان کی اس منزل پر کہ میسرہ کے سردار، کہاں لشکر یزید کا سپاہی، رسالے کا سردار، اور کہاں وہ کہ جس کی پیشانی پہ فاطمہ کا رومال تمغہ بن کے چمکے۔ کتنی تبدیلیاں ہیں۔ حسین نے جوڑا تھا، حسین نے سمیٹا تھا، ایک رنگ کے لوگ نہیں تھے، ایک نسل کے لوگ نہیں تھے، ایک خاندان کے لوگ نہیں تھے، حسین نے سب کو جوڑ لیا۔ باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو دوسرا زندگی کا اصول اہم یہ ہے کہ جوڑ کے رہو، توڑ کے نہیں۔ کربلا کا پیغام بھی ہے، جڑ کے رہنا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو کے نہیں رہنا ہے۔ سید سجاد کی سیرت کے نمونے دیکھیے، یہ کتنا جوڑنا چاہتے ہیں، یہ اتنا جوڑنا چاہتے ہیں کہ کسی کو ٹھکراتے ہی نہیں۔ میدان میں پیاس سے تڑپتا ہوا انسان ملا، دم نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے، پانی دیا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پانی پیے، سر گود میں لے کر رکھا، دل چاہیے، کلیجہ چاہیے، آپ کو پتہ ہے نہیں پی سکتا تھا، کپڑے میں لے کے لبوں پر ایک دم سے پانی دیا جائے مر جائے گا، لہذا لبوں پہ رومال تر کر کے رکھنا شروع کیا، دھیرے 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 پانی دینا شروع کیا، پھر قطروں میں دیا، پھر گھونٹ میں دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، پانی میا، ہوش میں آ گیا، زندہ مل کر دیا اسے۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پانی پلایا؟ کہا ہاں۔
کہا اگر آپ مجھے پہچانتے تو مجھے پانی نہ دیتے. کہا میں نے تجھے پہچانا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے علی اکبر کا قاتل ہوں, میں نے ان کے گلے میں برچھی ماری تھی. کہا ہاں میں نے پہچانا ہے, ہم ان کے پیروکار ہیں. سر پہ ضربت لگی ہے, ظالم گرفتار کر کے لایا گیا. گھبرایا ہوا ابن ملجم ہے کہ اب جان جائے گی, رسیاں کس دی گئی ہیں, پیاسا ہے کمبخت. علی نے غش سے آنکھیں کھولی, چہرے میں دہشت دیکھی, رسیاں بندی تھی. کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کرو. میرا مولا اسی کوفے میں تم اپنے قاتل کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر رہے ہو. زینب ام کلثوم, سکینہ کا گلا رسیاں اتنی گہری کہ کھلنے کے بعد زخم برقرار رہے گے. اجرکم اللہ, انہوں نے جوڑ کے رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے دل میں جو آگ لگی تھی, عجیب غرات لگی تھی. بس دو فکریں اور سن لیں, یہ زندگی بھر روئے. کھانا سامنے حسین پہ گریا, پانی سامنے حسین پہ گریا. اذیتیں کربلا میں بہت ہوئی تھی, مگر دو مصیبتیں سید سجاد کو ہمیشہ تڑپاتی رہی. ایک کوفہ و شام کے بازاروں میں پھوپھیوں اور بہنوں کا میردا پھرایا جانا, اور ایک کربلا کی پیاس. اور حسین بھی اپنے بیٹے سے کہہ گئے تھے, مصیبت میں چاہنے والوں کو یاد کرتا آدمی تو شیعوں کو یاد کر کے مصیبتیں بہت پڑی تھی. اکبر بھی مارے گئے تھے, بھیا عباس کے بعد انہیں اٹھانا پڑے, مگر دو ہی باتیں کہی تھی. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو اپنے لال کے لیے جب میں پانی مانگ رہا تھا تو کیسے میرے بچے کے ساتھ برتاؤ کیا, اور دوسرے یہ کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے امام کی پیاس یاد کر لینا. یہ پیاس اور اس میں اصغر کی پیاسی شہادت وہ مصیبت تھی کہ جب منہال کہتے ہیں کہ وہ حج کرنے آئے, حج کر کے سید سجاد سے ملنے گئے, مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور جناب مختار قاتلان حسین کو ایک ایک کو پکڑ کے واصل جہنم کر رہے تھے. منہال آئے, بیٹھے امام کے پاس, بس دو فکریں سنے روئیں گے انشاءاللہ. بیٹھے امام کے پاس, کہا منہال کیا حالات تھے کوفے کے؟ کہا جب ہم نکلے تو مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور ایک ایک قاتل کو مختار واصل جہنم کر رہے تھے. قاتلوں کی فہرست میں حسین بابا کا سر کاٹنے والا شمر بھی ہے, قاتلوں کے فہرست میں اکبر کے کلیجے پہ برچھی مارنے والا ظالم بھی ہے, قاتلوں کے فہرست میں چچا کے بازو کاٹنے والا ظالم بھی ہے. مگر سید سجاد نے کسی کو نہیں پوچھا تو بس ایک پوچھا, یہ بتاؤ کہ کیا ہرملہ مارا گیا ابھی تک زندہ ہے؟ یعنی سید سجاد کے کلیجے میں جو سب سے بڑا زخم تھا وہ 6 مہینے کے پیاسے بھیا کا ارے تیر سے شعبہ سے ذبح کر دیا جانا تھا. زندگی میں یہ غم نہ بھول سکے, ہاتھوں کو اٹھا کے بددعا کی, مالک اسے اسی دنیا میں جہنم کی آگ کی اور اسلحے کی سزا دے. منہال واپس پہنچے مختار کی بارگاہ میں, مختار کے پاس پہنچے. مختار کسی کے انتظار میں تھے, تھوڑی دیر میں ہرملہ پکڑ کے لایا گیا. مختار نے اس سے واقعات پوچھے, آخر میں حکم دیا اس کے ہاتھ پیروں کو کاٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے. جلتی آگ میں جب ہرملہ ڈالا گیا تو منہال نے کہا اللہ اکبر. مختار نے کہا ہر موقع تکبیر خدا کے لیے, مگر اس وقت کیا کام مدینے گیا تھا. میرا مولا نے پوچھا تھا کہ ہرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ میں نے بتایا زندہ ہے تو رو کے دعا کی تھی, ہرملہ کو آگ اور آتش جہنم کی دعا دے. ارے مختار اس کا نام ہے کہ جس کے ہاتھوں زین العابدین کی دعا پوری ہوتی ہے. وہ جل گیا, وہ مار دیا گیا. مختار گھوڑے سے اترے, پیشانی خاک پہ رکھی, تیرا شکر کہ تیرے کرم سے میرے مولا کی دعا میرے ہاتھوں سے قبول ہوئی. منہال نے کہا چلو مختار میرے گھر میں تمہاری پذیرائی کرنا ہے. کہا کیسی بات کرتے ہو منہال, اتنا بڑا شرف ملا ہے, اب میں آج روزہ رکھوں گا قربان اس مختار پر کہ جس نے سید سجاد کے زخمی دل پر مرہم رکھا, جس نے ظالموں کے سر کاٹ کے بھیجے مدینے, جس کے بعد فاطمہ کے بچوں کے گھروں میں پہلی بار چولہے جلے اور پہلی بار بیویوں نے سر میں تیل ڈالا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے اوپر کرم فرما، ہمیں جو بدگمان سوء ظن کا شکار یا سازشوں کا شکار آپس میں لڑا اور ٹکرا کے نیست و نابود کر رہے ہیں اور ہماری طاقت ختم کر رہے ہیں، ہمیں یکجہتی عنایت فرما، ہم سب مل کے عصر غیبت میں ظہور امام کے حالات فراہم کر سکیں اور خون حسین کے انتقام کے فریضے میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین، ماتم شہداء و اسیران کربلا۔